اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا قول اور ہمارا تجربہ کہ بچہ سامنے ہے، کل کو یہ ڈاکٹر بنے، عالم بنے، سائنسدان بنے، ان پڑھ بنے، لیکن اس وقت اس کی حالت یہ ہے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے تو پورا علم لے کر پیدا ہوتی ہے، پوری تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے، اس کو علم سیکھنا نہیں پڑتا، وہ پیدائشی عالم ہوتی ہے۔ ساری مخلوقات، پروانہ ہو، پتنگا ہو، کبھی آپ نے دیکھا یہ جو گھر بناتی ہے مٹی کا، ایک چھوٹا سا پتنگا ہے بھیڑ کی طرح، اس کو وہ مٹی لا کر ایک گھر بناتی ہے، یہ اس میں انڈے دیتی ہے، پھر اس کو بند کرتی ہے۔ جب یہ انڈے دینے کا اس کی مادہ کا جب وقت آتا ہے تو یہ مٹی لے کر آتی ہے اور ایک بڑا خوبصورت گھر بناتی ہے، پھر اس میں یہ انڈے دیتی ہے، پھر ایک کیڑا لیتی ہے اور اس کے دماغ کے اوپر ڈنگ مارتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہوتا ہے، مرتا نہیں۔ اگر وہ مر جائے تو سڑ جائے گا، پھر وہ غذا نہیں بن سکتا، تو اس کے دماغ کے اوپر وہ جا کر ڈنگ مارتی ہے مادہ، اس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے لاتی ہے اور اس انڈوں کے ساتھ اس کو وہ رکھ کر اوپر سے بند کر دیتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی ماں کھانا چھوڑ کے گئی ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہوش میں آتے ہی اپنی غذا کھاتے ہیں، غذا کھانے کے بعد وہ طاقت پکڑتے ہیں، پھر وہ خود اپنے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اوپر سے بند ہوتا ہے تو وہ خود دروازہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے وہ پرواز کر جاتے ہیں۔ اس میں کچھ نر ہیں، کچھ مادہ ہیں۔ ان بچوں کی مادہ جب انڈے دینے پر آتی ہے تو سارے وہی کام کرتی ہے جو ماں نے کیے تھے، اور نہ باپ سے سیکھا نہ ماں سے سیکھا۔ یہ گھر بنانا، ہم تو گھر بنانا سیکھتے ہیں، آپ سارے گھر بنا سکتے ہو، آپ مستری بلاتے، کوئی مستری نقشہ نہیں جانتا، وہ انجینئر بلاتے کہ جناب نقشہ بتاؤ کیسے کرنا ہے، لوہا کتنا ڈالنا ہے، سریہ کتنا ڈالنا ہے، سیمنٹ کتنا ڈالنا ہے، وہ الگ آدمی ہے، پھر اس کے لیے مستری الگ ہیں، پھر مزدور الگ ہیں، پھر اس میں وہ پائپ بچھانے والے الگ ہیں جو پانی کے پائپ بچھانے والے، اور یہ بجلی کا نظام لانے والے اس میں الگ الگ ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اب ساری کائنات پہ آپ غور کرو، ہر مخلوق پڑھی لکھی، ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، اتنی سی ہوتی ہے، سانپ کی شکل کی ہوتی ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایل، یہ سارے سمندروں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے انڈا دینے کے لیے 7 سمندر میں صرف ایک جگہ ہے، وہ جنوبی امریکہ میں ایک جگہ ہے برموڈا، وہاں کا جو پانی ہے صرف اس میں اس مچھلی کا انڈا پھٹ سکتا ہے اور اس میں سے بچہ نکل سکتا ہے، اور کہیں نہیں نکل سکتا۔ کراچی سے وہ جزیرہ کوئی 10,000 میل کے فاصلے پر، یہاں سے وہ مچھلی سفر کرتی ہے اور یورپ سے چلتی ہے، افریقہ سے چلتی ہے، ایشیا سے چلتی ہے، آسٹریلیا سے چلتی ہے، اور چلتے چلتے یہ ہزاروں میل کا سفر ہے، سڑک کوئی نہیں۔ آپ کی تو سڑک پھر بھی ہے نا، چاہے ایسے ایسے موڑ کھاتی ہے، سڑک تو ہے نا، راستہ بھی ہے، اور اوپر لکھا بھی ہوا ہے، اشارے بھی ہیں، پھر بھی لوگ بھول جاتے ہیں، کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں۔ تو 400 میٹر کے بعد، یعنی 1200 فٹ کے بعد
سمندر میں روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے۔ اوپر 12 بجے ہیں، اندر رات کے 12 بجے ہیں۔ 400 میٹر کے بعد سمندر میں روشنی سفر نہیں کر سکتی، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تب وہ اندھیرے میں جا رہی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اتنے ہزاروں میل میں اس کو کہیں پوچھنا ہی پڑتا کہ برموڈا کدھر ہے۔ وہ وہاں جا کے انڈے دیتی ہے اور انڈے دے کے خود مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔ پھر وہاں سے بچے نکلتے ہیں۔ کراچی کے مچھلی کے بچے کو پتہ نہیں میری ماں کہاں سے آئی تھی، اور جنوبی افریقہ سے آنے والی مچھلی کے بیٹے یا بیٹی کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کہاں سے آئی تھی۔ ایسے ہی امریکہ، ایسے ہی آسٹریلیا، ایسے ہی یورپ، ایسے ہی افریقہ۔ اب یہ بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو یہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتے، انہیں زندہ رہنے کے لیے انہی پانیوں میں جانا ہے جہاں ماں رہتی تھی۔ جہاں ماں نے زندگی گزاری تھی یہ وہاں زندہ رہ سکتے ہیں، کسی اور پانی میں چلے گئے یہ مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ جیسے ایک آب و ہوا کے آپ عادی ہو نا، ایک میرا ضلع ملتان ہے، میں ایک گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ سردی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مجھے یہاں لے آؤ تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی سردیوں میں، اور آپ کو جون میں ملتان لے جاؤ تو آپ کی ہائے ہائے ہوگی کہ آپ کا جسم ایک اور چیز کا عادی ہے، میرا جسم ایک اور چیز کا عادی ہے۔ ان ساری مچھلیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی ہوئی ہے، فضا، وہ اس میں رہتی ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں رہتی۔ اب یہ جو کراچی کے مچھلی کے پیٹ سے انڈا نکلا اور اس سے بچہ نکلا، اب یہ واپس چلنا شروع کرتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ 10,000 میل کا سفر کرتا ہے، اور کسی ایک جگہ بھی اس کو دھوکہ نہیں لگتا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں وہ کراچی کا راستہ کدھر ہے۔ وہ ٹھیک ان پانیوں پہ پہنچتی ہے وہ مچھلی، نر ہے یا مادہ، جہاں سے اس کی ماں نے سفر شروع کیا تھا۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا کرتا ہے۔ تو ساری یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، مثالیں پتنگے کی بھی دے دی ہے، اسی پہ آپ پرندوں کو لے لو، سارے پرندے، اور پانی کی مخلوق بھی دے دی، اسی کو اب لے لو، وہ سارے اسی کے مطابق ہیں۔ سانپ زہر بناتا ہے، کیسے بناتا ہے؟ پھنکارتا ہے، ڈستا ہے، سانپ جیسے یوں ڈستا ہے تو اس کی یہ رفتار 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اس کے حملہ کرنے کی جو رفتار ہے وہ 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور اس کے ہمارے دانت اگر کھوکھلے ہوں تو گر جاتے ہیں، بیکار ہیں۔ اگر سانپ کے دانت کھوکھلے نہ ہوں تو اس کے لیے بیکار ہیں۔ ان کے کھوکھلے دانتوں میں زہر کی ٹیوب آتی ہے، وہ ٹیوب ان کے دانتوں میں فٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس سے شکار کرتا ہے، پہلے ڈستا ہے، پھر وہ چیز مرتی ہے، پھر اسے وہ کھاتا ہے۔ یہ نہ وہ ماں سے سیکھتا ہے نہ باپ سے سیکھتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ایک مثال دے رہا ہوں، ساری کائنات اسی پہ آپ غور کر لو۔ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو ہر مخلوق پیدائشی طور پر لے کر آتی ہے، لیکن انسان میرے بھائیو جاہل پیدا ہوتا ہے، اس سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہر علم ہمارے اندر میں اتار کے دے دیتا، اور ہم بھی پیدائشی طور پر۔ اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ ضرورت کا علم بھی پیدائشی طور پر اپنے اندر رکھتی ہے، اور مقصد کا علم بھی پیدائشی طور پر اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا علم دیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، صرف یہ ڈوڈیال والے پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی، باقی ڈوڈیال کی ہر چیز، ایک ذرہ بھی، تنکا بھی، پتھر بھی، پہاڑ بھی، دانہ بھی، دنکا بھی، پرندہ بھی، پروانہ بھی، ہر شے تیرے رب کی تسبیح میں ہے۔ اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر چیز اللہ کی نماز پڑھ، تم نہیں پڑھتے ہو۔ 95 آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور 5 آدمی مسجد میں آتے ہیں، اذان نے سارے ڈوڈیال والوں کو بلایا پر اٹھ کے 10 آدمی آئے،
اور 90 آدمی بیٹھے رہے، یہ کلمہ ان کے لیے بھی تھا، ان کے لیے بھی تھا، اذان نے ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا۔ 90 نے کوئی نہیں پڑھی، 10 نے پڑھی ہے، لیکن انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب نمازی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف نماز نہیں پڑھتے، ذکر بھی کرتے ہیں، سارا دن ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت وہ نماز پڑھتے ہیں اور تیرے رب کی نماز میں مشغول ہیں۔ تو جتنی مخلوق ہے یہ مقصد زندگی کا علم بھی جانتے ہیں، خالق کو بھی پہچانتے ہیں، ضرورت زندگی کا علم بھی جانتے ہیں، مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ علم بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ آپ بکری کے آگے گھاس رکھو فوراً کھائے گی، پلاؤ رکھو وہ کہے گی میرا پرہیز، میں تو نہیں کھا سکتی، کھا لے گی، پلاؤ کھائے گی، کہے گی جی میرا پرہیز۔ انسان اپنے علم کے مطابق بھی کرتا، خلاف بھی کرتا، لیکن جانور اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ آپ شیر کے آگے حلوہ پکا کے رکھو وہ کبھی نہیں کھائے گا، اس کے آگے گوشت رکھو، گوشت بھی وہ جس میں خون لگا ہوا، اگر شیر کو دھلا ہوا گوشت کھلاؤ گے نا منہ بھی نہیں لگائے گا، جب تک اس میں خون کی مہک شامل نہ ہو شیر گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور اس کے آگے روٹی رکھو، تازہ پراٹھے رکھو، کہے گا جی میرا پرہیز ہے میں تو نہیں کھا سکتی۔ اور انسان شوگر والا مریض چاہے ڈاکٹر ہے چاہے مولانا ہے چاہے شیخ ہے چاہے تاجر، اس کے آگے حلوہ رکھو آرام سے کھائے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے مضر ہے، میں کھایا تکلیف ہوگی، لیکن وہ کھاتا ہے اور اندر اندر میں کہتا کوئی نہیں ادھی گولی ود کھا لوں، اپنے آپ کو تسلی دیتا ادھی گولی ود کھا لوں۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف بھی چلتا ہے، مطابق بھی چلتا ہے۔ تو انسان کے علاوہ ہر چیز مقصد کو بھی جانتی ہے، ضرورت کو بھی جانتی ہے۔ انسان نہ مقصد کو جانتا ہے نہ ضرورت کو جانتا ہے، یہ ضرورت بھی سیکھتا ہے مقصد بھی سیکھتا ہے، پھر ضرورت کا علم اس کے اندر موجود ہے اس لیے اس نے خود نکال لیا، لیکن مقصد کا علم یہ نہیں جانتا، یہ اپنے علم سے حاصل نہیں کر سکتا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور موت سے پہلے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے میرا بھیجنے والا کون ہے، مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان نہیں دے سکتا، چاہے وہ 1000 برس تحقیق کرتا رہے، وہ یہ علم نہیں پا سکتا کہ مجھے بنانے والا کون ہے۔ آج کی بڑی سائنسی دنیا ہے، وہ یہ تو پہچان گئے ہیں کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، یہ ایک جہالت تھی کہ یہ دنیا اپنے آپ بنی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ جہالت آج ختم ہو گئی ہے، اور ساری دنیا کا علم والا آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بنی، پر وہ کون ہے یہ انہوں کو پتہ نہیں چل رہا، وہ اس نے اس کو کیوں بنایا ہے ان کے پاس جواب کوئی نہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے جواب کوئی نہیں، موت کس چیز کا نام ہے جواب کوئی نہیں، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے خاموش ہیں پتہ کوئی نہیں۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور ان سوالات کے جواب دیے۔ نبی بھی سکھانے والے بن کر آئے اور انسان خود بھی سیکھتا ہے، انسان کا سیکھا اپنے جیسے انسانوں سے ہے، وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے، اور نبی کو کوئی نہیں سکھاتا، نبی کو اللہ سکھاتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے میرے نبی تو اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا تھا، تجھے لکھنا نہیں آتا تھا، تجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے تجھے سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، تیرا معلم میں ہوں، تجھے سکھانے والا میں ہوں۔ تو نبیوں کو اللہ سکھاتا ہے اور نبیوں کو اللہ پاک بناتا ہے، معصوم بناتا ہے، بے خطا بناتا ہے، چونکہ ان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، وہ راہبر ہوتے ہیں، وہ ہادی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو معصوم بناتا ہے، بے خطا بناتا ہے، تاکہ پیچھے چلنے والا اندھا بن کے چلے، بے پرواہ ہو کے چلے کہ اس کے پیچھے چلوں گا مجھے ضرور منزل ملے گی، اس سے دائیں بائیں ہٹوں گا تو دائیں بائیں تو میرے جیسے انسان ہیں، جس کے بھی پیچھے چلا میں ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے منزل نہ مل سکے گی۔ لہذا پوری دنیا کے انسانوں کا علم وہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ہے۔